ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا خوبصورت سا وجود عطا فرمایا ہے، اور انسان کی خوبصورتی پر مشیت نے 4 قسمیں اٹھانے کے بعد حسن انسان کو یوں بیان فرمایا ہے: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا، انسان کو خوبصورت بنایا۔ انسان کا پورا وجود خوبصورت ہے۔ اللہ کی مخلوق میں انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اگر انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت اللہ کی مخلوق میں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو اسی شکل کے لباس میں بھیجتا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق ہوتی۔ حضرت انسان کے بشر میں، حضرت انسان کے لباس میں، لباس بشر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک حضرت انسان سے بڑھ کر، لباس بشر سے بڑھ کر کوئی حسن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی کو حضرت بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، تو لباس بشریت بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت انسان کو اللہ نے بہت حسن اور جمال عطا کیا ہے، اور انسان کے وجود کے اندر اللہ رب العزت نے جو آنکھیں عطا کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے۔ انسان کے وجود سے اگر آنکھیں ختم ہو جائے تو پھر انسان کا وجود گویا کہ جہنم کدا بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی جو ہے اللہ اکبر جہنم کدا بن جاتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ نین ہے تو چین ہے، اور نین نہیں تو چین نہیں۔ انسان کی زندگی اکثر آپ نے نابینا لوگوں کو بھیک مانگتے دیکھا ہوگا، اکثر بغیر آنکھ والوں کو آپ نے غربت اور افلاس کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ آنکھوں کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان اپنی زندگی کا مکمل لطف اگر اٹھانا چاہتا ہے تو وہ آنکھوں کے ذریعے سے بہت زیادہ اپنی زندگی کو لطف اندوز کرتا ہے۔ اس لیے کہ راستہ چلنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت، علم حاصل کرنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت، کوئی کام کرنا ہے تو آنکھوں کی ضرورت۔ آنکھ انسان کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر انسان کی آنکھیں نہ ہو تو اس کی زندگی کا عجیب حال ہوتا ہے، وہ زندگی کا مکمل لطف حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن آنکھیں ہی ہیں اللہ اکبر جو انتہائی توبہ شکن بھی ہے، آنکھیں ہی ہے جو فتنہ پرور بھی ہے، آنکھیں ہی ہے جو انسان کو جہنم کی راہ پر لے جانے والی بھی ہے۔ آنکھیں نہ ہو تو زندگی جہنم نشان بنتی ہے، اور اگر آنکھوں کا غلط استعمال کیا جائے، آنکھوں کا مس یوز کیا جائے تو پھر یہ آنکھیں ہی انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ کس کو فرمائیے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے آپ فرمائیں، ایمان والوں سے فرمائیں، اپنے غلاموں سے فرمائیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ آج دنیا کے اندر بیشتر گناہ جو انجام دیے جا رہے ہیں، یا لوگ گناہوں کے دلدل کے اندر دھستے چلے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے، آنکھوں کا مس یوز ہے۔ اللہ اکبر، ایک انسان آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہے، عبادت کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضور کیا بات ہے، مجھے عبادت کی لذت میسر نہیں آتی، عبادت میں مجھے لذت نہیں آتی، جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو بے چین اور بے قرار ہوتا ہوں، جلدی سے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہوں، بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیشتر انسانوں کی یہ کیفیت ہے، مسجد کے اندر ان کو چین
چین نہیں آتا. فلم خانوں میں تو اطمینان سے بیٹھتے ہیں, جوا خانوں میں تو اطمینان سے بیٹھتے ہیں, لیکن اللہ کے گھر میں اگر بیان لمبا ہو جائے تو بار بار گھڑی دیکھتے ہیں, تلاوت لمبی ہو جائے تو مسجد بدل دیتے ہیں. یہی حال اوروں کا بھی ہے. ایک جوان نے سید طائفہ کی بارگاہ میں کہا عبادت میں لذت کیوں نہیں آتی؟ تو سید طائفہ ارشاد فرماتے ہیں شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے, یہ اسی کی نحوست ہے کہ اللہ نے تیری عبادت سے لذت کو چھین لیا ہے. اندازہ فرمائے اگر کسی زانی کی آنکھ میں جھانک لیا جائے تو اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے. تو جو آنکھیں خود زنا کرتی ہو, جو آنکھیں خود زانی ہو, ان آنکھ والوں کو عبادت کی لذت کیسے میسر آ سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آنکھ بھی زنا کرتی ہے, آنکھیں بھی زانی ہوتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنکھیں کیسے زنا کر سکتی ہے, اور آنکھوں کے زنا کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نامحرم عورتوں کو غلط نیت کے ساتھ تکتا ہے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آنکھیں کسی اجنبی عورت کو تکتی ہے اور غلط نیت سے تکتی ہے اور پاپ کی نیت سے تکتی ہے, قیامت کے دن ان آنکھوں کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی, ان کو آگ کا سرما پہنایا جائے گا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اندازہ فرمائیں آج ہم اپنی آنکھوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ آج زیادہ تر نوجوان جوانی کے غرور میں, جوانی کے نشے میں, جوانی کے گھمنڈ میں اللہ اکبر آنکھوں کو بالکل آوارہ کر چکے ہیں. آنکھیں جو دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے, کبھی پکچر کے پوسٹر, کبھی گندی فلمیں, کبھی عورتوں پر بدنگاہی, حتیٰ کہ محلے والی خواتین کو گھر میں جو اللہ اکبر کبھی سالی کبھی بھابج, اللہ اللہ, اسی طریقے سے اجنبی عورتوں کو جو جن کے ساتھ پردہ کرنا فرض ہے, اللہ اکبر, ان لوگوں پر بدنگاہی کرنا آج گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آنکھوں کی حفاظت کرو, اس لیے کہ جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا ڈر ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے. اکثر لوگ زنا کے راستے پر آنکھوں ہی کی وجہ سے چل کر کے جاتے ہیں. یعنی پہلے آنکھیں بہکتی ہے انسان کی, پہلے آنکھیں بہکتی ہے, اس کے بعد اس کا دل بہکتا ہے, اور پھر سطر اس دل کے غلط خیال کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا واقعہ ہے. 4 یا 5 سال کی عمر رہی ہوگی, لمبا سا کرتا پہنا تھا اور فاحشہ عورتیں محلے سے گزر رہی تھی. آپ نے کرتا اٹھا کر کے چہرے پہ ڈال لیا. کسی خاتون نے اللہ اکبر فحش گفتگو کرتے ہوئے کہا شہزادے, اس لیے کہ ایک علمی خاندان تھا, خاندان کا علمی وقار تھا, کرتا جب چہرے پہ ڈال لیا آنکھوں کو چھپا لیا. کہا شہزادے کرتا تو آنکھوں پر رکھ لیا ہے, ذرا سطر کی بھی خبر لیجئے. 4-5 سال کے امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا پہلے آنکھیں بہکتی ہے, تب دل بہکتا ہے, پھر سطر بہکتا ہے. ہم نے پہلے زینے پر ہی جو ہے پہرا بٹھا دیا ہے, نہ آنکھیں بہکے گی, نہ دل بہکے گا, نہ سطر بہکے گا. اس طرح سے جو انسان اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے اللہ اکبر وہ بدی اور بدکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کبھی کبھی بدنگاہی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. اللہ اکبر, آج میری قوم کے جوان گناہوں سے نکل کر فسق و فجور کی طرف, فسق و فجور سے اور آگے بڑھ کر اب معاذ اللہ کفر شرک کی طرف بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ ناجائز دوستیاں, یہ لڑکیوں کے ساتھ رنگریلیاں, یہ گناہوں کا ماحول, یہ زیادہ تر آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے. یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا, فحش باتیں دیکھ
دیکھنے والوں، فحش باتیں کرنے والوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی زبان سے فحش بات کرے گا، اگر اس فحش بات کو میں موجودہ دور میں کسی کے جملے کی ترجمانی کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں جسے آپ اپنی زبان میں اورل سیکس کہتے ہیں، اس کو فحش بات کہا گیا۔ فحش بات جو اپنی زبان سے کرے گا، جسے آپ لوگ اپنی زبان میں اورل سیکس کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ کتے کی شکل میں لایا جائے گا، کتے کی شکل میں۔ اندازہ کریں فون پر گندی گفتگو، فحش گفتگو کرنے والوں، آنکھوں سے فحش دیکھنے والوں، اور دوسرے مقام پر یہاں تک فرمایا کہ فحش گفتگو کرنے والے کو کتے کے پیٹ میں لایا جائے گا، اسے کتے کے پیٹ میں لایا جائے گا۔ سوچو آج اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، آج اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، نہ فحش گفتگو کرنے کو، نہ فحش دیکھنے کو، فحاشی عام ہو رہی ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، اس سے ایمان کو بھی زوال آ سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے محدث کی گفتگو پیش کروں۔ اگر آنکھوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو کبھی کبھی یہ آنکھوں کا مس یوز انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کافر اور مرتد تک بنا دیتا ہے، ایمان چھین لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی عظیم ترین ہستی، باب مدینۃ العلم، سید السادات مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا، علی اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے، پہلی نظر تو معاف ہے لیکن پھر اس پر نظر جمائی نہ جائے، بلکہ فوری طور پر اپنی نظر کو وہاں سے پھیر لیا جائے۔ اگر دوسری نظر میں عورت کو دیکھا گیا تو یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور شیطان کہتا ہے میرا سب سے کامیاب تیر کمان آنکھوں کا غلط استعمال ہے، جب میں یہ استعمال کرتا ہوں تو یہ میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا۔ بڑے بڑوں کا ایمان لوٹا آنکھوں کے غلط استعمال کروا کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اتنی احتیاط بتائی، بعض لوگ ان خیالات کو دقیانوسی خیالات کہنے لگتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ بڑے روشن خیال بنے ہوئے۔ یاد رکھنا اللہ والوں کا خیال کبھی دقیانوسی نہیں ہو سکتا۔ جس روشن خیال کی طرف تم جا رہے ہو نام نہاد روشن خیال، وہ دقیانوسیت ہے، یہ نہیں۔ اسلام دقیانوسیت کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کو دیکھنے سے بھی بچو جو اجنبی اور نامحرم ہے۔ عورت تو عورت ہے، عورتیں جو کپڑے پہنتی ہے، اگر وہ کپڑے بھی کہیں رکھے ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے بچو کہ اس سے بھی دل میں شہوت اور زنا کے جذبات پیدا ہوتے۔ اتنے تقوی کی بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر عورت کے کپڑے کہیں رکھے ہو تو اس کو بھی دیکھنے سے بچو، اور یہاں تک کہ پھر تقوی کی بات فرماتے کہ یہ بھی تقوی ہے کہ اگر عورت کہیں سے بیٹھ کر کے اٹھ جائے اور وہ جگہ ابھی اس کے بیٹھنے سے گرم ہو تو وہاں بھی نہ بیٹھا کرو، کیونکہ وہاں بیٹھنے سے بھی دل میں زنا کے جذبات پیدا ہو سکتے۔ یہ پاکیزگی کا تصور ہے اسلام میں۔ اگر کوئی بہت بڑا انسان بھی اپنی آنکھ کے حوالے سے بے فکر ہو جائے تو وہ بھی آنکھوں کے فتنے میں مبتلا۔ آنکھ کا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی بیان فرمایا، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جس کو بطور مفہوم اس کے خلاصے کے طور پہ میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے بغداد معلیٰ کے اندر، 30,000 حدیثیں ان کو سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد تھی۔ بڑے محدث، عالم، فقیہ، اور اپنے وقت کے بڑے فقہاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور قرآن مقدس کو 7 قرأت پر تلاوت کرنا جانتے تھے، یعنی کہ وہ قرأت 7 سے قرآن مقدس کی تلاوت جانتے تھے اور حافظ قرآن تھے۔ بڑے زاہد، بڑے عالم، توکل میں اپنی مثال آپ۔ ابھی بغداد معلیٰ کی سرزمین
بغداد شہر ابھی بسا ہی تھا، بہت عرصہ نہیں ہوا تھا اس کو بسنے، نیا نیا بسا تھا بغداد معلیٰ، عروس البلاد، جیسے ممبئی ہندوستان میں عروس البلاد کہلاتا ہے، ویسے عراق کی سرزمین پر بغداد عروس البلاد تھا۔ اور وہاں پر شیخ ابو عبداللہ اندلوسی، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے خطیب، فقیہ، محدث اور اتنے بڑے زاہد اور عابد تھے کہ ہزاروں لوگ آپ کے مرید اور ہزاروں لوگ آپ کے شاگرد تھے۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا، حج کے ارادے کا جیسے لوگوں کو علم ہوا، لوگ جوک در جوک آپ کے ساتھ حج کرنے کی تمنا میں آپ کے ساتھ ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ حج وہی کرے گا جو مکمل توکل کے ساتھ نکلے۔ ہزاروں شاگردوں کو لے کر کے نکلے، اور آپ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اتنے معتمد اور اتنے مستند وہ فقیہ اور محدث تھے کہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی جیسے لوگوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی حج کے لیے جا رہے ہیں تو انہی کے ساتھ ہو جائیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جنید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی یہ کیسے لوگ ہیں، اپنے دور کے صوفیاء کے امام ہیں یہ لوگ۔ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی بلندی عطا کی ہے۔ سرکار غوث اعظم اور سرکار غریب نواز کے شیوخ اور مشائخ میں ان کا جو وہ نام آتا، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو شیخ ابو عبداللہ اندلوسی جیسے فقیہ اور جو وہ محدث کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ ہم بھی حج کے لیے نکل جائیں۔ یہ قافلہ چلا، چلچلاتی دھوپ تھی، جیسے یہ قافلہ نکلا تو پانی کی پیاس کا احساس لوگوں کو ہوا۔ شیخ نے اتنے توکل کی بات کی تھی کہ لوگ مشکیزیں بھی ساتھ نہ رکھیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو پھر اسی شان سے نکلے۔ اپنا انداز تھا ان کا، حالانکہ بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے، پرہیزگاری کا توشہ ہے۔ نکلے اس تقوی اور پرہیزگاری اور توکل کے توشے کے ساتھ، ایک جگہ ایک علاقے میں گئے تو اس بستی میں دیکھا کہ لوگ شرک میں گرفتار ہیں، اور کوئی آگ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سلیب کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ شیخ نے یہ سب منظر دیکھا اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ شاگردوں نے کہا کہ ہمیں پیاس بھی لگی اور چلچلاتی دھوپ بھی ہے، اگر یہاں پر دوپہر میں قیام کر لیا جائے تو شام کے وقت روانہ ہو جائیں۔ شیخ ابو عبداللہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ لوگ رک گئے اور گرجا کے نیچے جو دیوار کا سایہ تھا وہیں پر لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ شیخ کو احساس ہوا کہ میرے شاگرد اور قافلے والے پانی کے حوالے سے بے چین اور ان کو پانی ملتا نہیں، تو وہ مٹکی لے کر کے پانی کی تلاش میں نکلے۔ جیسے ہی وہ پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور پانی کی تلاش میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک بڑا سا تالاب ہے، اور تالاب پر جو ہے کچھ لڑکیاں ہیں اور بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں، اور وہ پانی بھر رہی ہیں۔ اور ان تمام لڑکیوں کے اندر ایک اور لڑکی ہے جو بڑی حسین و جمیل اور حسن کی ملکہ ہے۔ ان کی نظر اس لڑکی پہ پڑی، وہ تو پانی ہی بھول گئے۔ حکم تھا کہ اگر کسی عورت پر پہلی نظر پڑے تو نظر جھکا لو۔ ان سے یہ چوک ہو گئی، بھول ہو گئی کہ انہوں نے اتنے متقی، پرہیزگار، پاک باز، عابد، زاہد ہونے کے باوجود بھی اس لڑکی کو وہ تکتے رہ گئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی عورت پر، خوبصورت عورت پر نظر پڑے اور یہ سوچ کر نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اسی وقت اسے بے حساب جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے۔ جنت نعیم اس کے مقدر میں بے حساب لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے دیکھ لیا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد دل میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ اللہ رب العزت سب پر رحم فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹوں کو فرمایا کرتے تھے، میرے بیٹو شیر کے پیچھے بھاگنا پڑے چلے جاؤ، ناک کے پیچھے جانا پڑے چلے جاؤ، کبھی خوبصورت عورت کے پیچھے نہ جانا، اس لیے کہ ناک ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، حسن نسواں ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔
یہ وہ ڈسن ہے جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہے. آج میری